رہا ہے، میں بلا کسی تمہید کے اس نشست کے پہلے مقرر فضیلت الشیخ وسیم قاضی مدنی حفظہ اللہ سے التماس کرتا ہوں کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار، اس پر آپ خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ شیخ کو دعوت خطاب دینے سے پہلے میں شیخ کا مختصراً تعارف پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کا نام وسیم قاضی جامعی مدنی ہے، آپ کا تعلق شولاپور مہاراشٹرا سے ہے، آپ کی ابتدائی تعلیم یعنی ابتدا سے لے کر کے فضیلت تک کی تعلیم 2001 سے 2009 تک جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ سے ہوئی۔ بعدہ 1 سال کا تخصص المعہد العالی دہلی میں ہوا۔ 2010 میں اللہ کے فضل و کرم سے شیخ کا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ ہوا، جہاں آپ نے اصول الدین والدعوہ سے 4 سالہ کورس مکمل فرمایا، اور بفضل اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو جامعہ ہی میں ماجسٹر کا موقع بھی نصیب ہوا۔ آپ کے ماجسٹر کا جو رسالہ رہا ہے وہ ہے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کی دینی و رفاعی خدمات پر ہے۔ جامعہ سے فراغت کے بعد 2020 سے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تدریس کے علاوہ مختلف جگہوں پر مختلف خطوں پر آپ کا جانا ہوتا ہے، جہاں آپ کے بیانات خطابات ہوتے ہیں اور اسی سے محاضرات بھی ہوتے ہیں۔ تو میں اس شعر کے ساتھ بلا تاخیر شیخ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں یہ پہلا اصول ہے، بچوں کی تربیت میں یہ پہلا اصول ہے، ماں باپ خود مثال بنے گفتار کم کریں۔ میں شیخ سے پرخلوص ملتمس ہوں کہ آپ اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں۔ ضلعی جمعیت اہل حدیث اڑپی کے ناظم جناب منصور صاحب سے میں پرخلوص التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ شیخ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں گے، فلیتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ محترم و معزز علماء کرام، عمائدین جماعت و جمعیت، محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی خوبصورت ایک دینی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کے خاطر اس طرح کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اللہ اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں ہم یہاں سنیں اس نیت سے سنیں کہ ہمیں انہیں اچھے سے یاد رکھنا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ انہی باتوں کو دوسروں تک بھی پھیلانا ہے۔ محترم حاضرین، جیسے کہ عنوان کا اعلان کیا گیا کہ تربیت اولاد میں والدین کا کیا کردار ہے، اس پر کچھ بنیادی باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اہم ذمہ داری کا اعلان اور اس کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والوں،
تو تم اپنی نفسوں کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معزز نبی کا ذکر کیا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے اولاد کو اکٹھا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا اس وقت تم موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت آ پہنچا۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، فرما بردار بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے ایک خدا کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اس مسئلے میں ہم مسلمان رہیں گے۔ یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تربیت اولاد کا مسئلہ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، ایک انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا کہ میرے بعد تم کیا کھاؤ گے، یہ سوال نہیں اٹھایا کہ میرے بعد تمہارا پرسانی حال کیا ہوگا، میراث کو کیسے تقسیم کرو گے، بلکہ حضرت یعقوب نے کہا کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی ذات یہ اس روئے زمین میں مکمل شخصیت رکھنے والی ذات ہے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، یہ فانی ہے، جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، کہ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ایک آدمی 50-60 سالہ زندگی گزارتا ہے، تصور کیجئے کہ اس نے ساری زندگی اگر نعمتوں میں گزاری، اس نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی، اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے ساری زندگی تکلیفیں دیکھی، کبھی نعمت کو نہیں پایا۔ ایسے دونوں اشخاص کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ایک کو جس نے نعمتیں ہی دیکھی اسے جہنم کی سیر کرائی جائے گی، جب جہنم کو وہ دیکھ لے گا، اس کے منظر کو دیکھ لے گا تو اللہ پوچھے گا کیا دنیا میں کبھی تو نے نعمت بھی دیکھی ہے؟ وہ اللہ کی ذات کی قسم اس کے سامنے کھاتے ہوئے کہے گا کہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ اس کے مقابلے میں اس آدمی کو بھی لایا جائے گا جس کی زندگی آزمائشوں اور پریشانی میں گزری، اسے جنت میں ڈبکی لگائی جائے گی، لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی دیکھی؟ تو وہ آدمی کہے گا اے اللہ تیری ذات کی قسم کہ میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی کی نعمتیں یہ حقیر ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں، اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا تو کس کا؟ اس کا جس کا تعلق آخرت سے ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر اولاد کی نعمت کی جائے، جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح بے شمار نعمتیں انسانوں کو عطا کی گئی، اولاد بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ اولاد انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ چالے رکھنے والا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نعمتیں سب نبیوں کو بھی نہیں عطا کی گئیں۔ مثال کے طور پر حضرت لوط علیہ السلام، اللہ نے ان کو بیٹیاں عطا کی، اللہ نے ان کو بیٹا نہیں عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے انہیں بیٹوں سے نوازا، اللہ نے انہیں بیٹیاں نہیں عطا کی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کی گئیں۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ایسے تھے جنہیں اللہ نے کوئی اولاد نہیں عطا کی۔ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، مگر اللہ نے اولاد کی نعمت کو سب کو ایک ساتھ نہیں دیا۔ محترم حاضرین، اولاد یہ اس دنیا کی زینت ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے ان میں سے ایک بہترین چیز اولاد ہے، بلکہ اولاد کو فتنہ اور آزمائش کہا گیا۔ تصور کیجئے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء بھی اس کے لیے دعا کرتے۔ انبیاء کہا کرتے ربی حبلی ذریۃ طیبہ، کہ میرے پروردگار تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ محترم حاضرین،
آج کا یہ دور یہ فتنوں کا دور ہے، شبہات اور شہوات کا دور ہے۔ آج اس موضوع پر یعنی اولاد کی تربیت کے موضوع پر بولنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چہار جانب معاشرے کے اندر فساد مچا ہے۔ جتنی برائیاں نوجوانوں کے اندر ہیں اتنی برائیاں نہ بزرگوں میں ہیں نہ بچوں میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو فساد ہے اس کی بنیادی وجہ یہ وہ نوجوان ہیں جن کی تربیت میں کوتاہیاں کی گئیں۔ محترم حاضرین، آج اس موضوع پر بولنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سمجھا ہے کہ اولاد کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ اولاد کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں مال و دولت عطا کرو، عیاشی کی زندگی عطا کرو، انہیں دنیاوی یا دینی تعلیم سے آراستہ کرو۔ بلکہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ اولاد کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو مانگے انہیں عطا کر دو۔ محترم حاضرین، اولاد کی تربیت ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ میں نے اولاد کی تربیت کے لیے ایک خادمہ رکھی ہے، کسی نے مدرس کے حوالے بچوں کو کر دیا، کسی نے اسکول، کسی نے مدرسے کے حوالے کر دیا۔ حال یہ ہے کہ انسان خود اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے بجائے اپنی اولاد کو دوسرے کے حوالے چھوڑ رہا ہے۔ بلکہ بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تربیت کا مطلب ہے کہ جب تک بچے ہماری ذمہ داری میں ہیں، ابھی نابالغ ہیں، ہمیں ان کی تربیت کرنا ہے، بالغ ہو جائیں گے وہ اپنے ذمہ دار ہیں۔ شادی کر کے لڑکا جدا ہو جائے، لڑکی جدا ہو جائے، ماں باپ کی تربیت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ایک تربیت کا غلط مفہوم آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بچہ اس کی تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اس پر فیصلے صادر کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ نوجوان کی تربیت اسے نصیحت اور رہنمائی کے طور پر کی جاتی ہے، اور شادی کے بعد بچوں کی تربیت ان کے ساتھ خیر خواہی، بہترین مشورہ اور انہیں دعا دے کر کی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، آج کے دور میں حال یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کی مار سے ڈرتے ہیں، انہیں استاد کی مار کا ڈر ہے، وہ ڈاکٹر کی انجیکشن سے ڈرتے ہیں، بلکہ اللہ معاف فرمائے انہیں جنوں سے ڈر لگتا ہے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ کیا سوال ہے کہ انہیں اللہ سے بھی ڈر لگتا ہے؟ کیا انہیں جہنم کے عذاب سے اور اسی طرح فرشتوں کی مار سے جو جہنم میں اور قبروں میں دی جائے گی، کیا اس سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں تربیت میں ایک عظیم کوتاہی دیکھی جا رہی ہے۔ محترم حاضرین، بعض لوگوں نے تربیت سمجھا کہ بچوں کو غلطی کرنے پر انہیں مارا جائے، انہیں گالی دیا جائے، اس کے علاوہ بچے کے پوشاک کو، اس کے ظاہری جسم کو اچھا بنایا جائے، اس کے دل پر توجہ نہ دی جائے۔ بعض لوگوں نے اس کو تربیت سمجھا۔ بچہ جو چاہے اسے کرنے دو، جو پہننا چاہتا ہے پہننے دو۔ جیسے لوگوں نے کہا کہ بچوں کو آزادی دی جائے، جو اسکول میں پڑھنا چاہے، جو کھانا چاہے، جیسے زندگی گزارنا چاہے، بعض لوگوں نے اسے تربیت سمجھا۔ محترم حاضرین، بعض لوگوں نے تربیت کا مطلب سمجھا کہ بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیے، نمبرات اور گھوڑے کی ریس میں بچوں کو دوڑائیے، یہ تربیت ہے۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی غلطی پر مارا جائے، نماز کی پابندی پر اس پر چھوٹا ہونے اور رحم کرنے کے نام پر فجر کی نماز میں اسے سونا دیا جائے، اسے لوگوں نے تربیت سمجھا۔ تربیت آج ہو گئی ہے کہ بچوں کی شادیاں تاخیر سے کی جاتی ہیں، بچہ ابھی کما نہیں رہا ہے، لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے، لہذا لوگوں نے اس کو تربیت سمجھا۔ محترم حاضرین، اتنی کوتاہیاں تربیت کے حوالے سے آج جو پائی جاتی ہیں، حقیقت میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس موضوع پر بولا جائے۔ آج حال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہم نہیں کر رہے، یہ جمہوریت کا نظام جو ہندوستان میں ہے یہ ہماری بچوں کی تربیت کر رہا ہے۔ اسکول اور کالجز جو سیکولرزم سکھاتے ہیں یہ ہماری بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بلکہ الہاد کا فتنہ یہ ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ بچوں کی تربیت ہو کر رہے گی، ماں باپ بن کر آپ کریں یا دشمن اسلام بن کر کوئی غیر کرے گا، لیکن ان کی تربیت ہوگی جس کی زندہ مثالیں نوجوانوں کے انحراف کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج تربیت کو لوگوں نے بوجھ سمجھا ہے، اولاد کی نعمت پر خوش ہونا، بچپن میں ان سے محبت کرنا، مگر ان کی تربیت سے باپ کہتا ہے کہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کہتی ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے، دونوں مل کر کہتے ہیں دادا اور نانی کی ذمہ داری ہے، اور سب خاندان مل کر کہتا ہے کہ یہ مدرسے کی، علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہر کوئی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے اولاد کی تربیت یہ امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امانت کے بارے میں پوچھے گا، یہ ذمہ داری ہے۔
جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ اے ایمان والوں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ، اور اللہ کے نبی نے کہا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، لہذا ان سے اس تربیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فیصلہ سنا دیا، آپ نے کہا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ، کہ جس کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنا دیتا ہے، اس کے ماتحت لوگوں کو کر دیتا ہے، وہ مرتا ہے اس حال میں کہ اس نے دھوکہ دیا، اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، مگر اللہ ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، تربیت میں کوتاہی کرنا ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یعول، کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے، گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اس کے ماتحت ہیں وہ ان کے حقوق کو نہ ادا کرے، انہیں ضائع کر دے۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ومن اعظم الجنایات علی الاولاد اہمالهم وترک تعلیمهم، کہتے ہیں کہ بچوں پر جو عظیم گناہ، جو عظیم جرم بچوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ایک بڑا جرم یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں اور انہیں اسلامی تعلیم سے آراستہ نہ کرائیں۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے کہا کہ اکثر بچوں کے اندر جو اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی دیکھی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، اگر کوئی باپ، اگر کوئی ماں، اگر کوئی خاندان، کوئی کنبہ قبیلہ اپنی اولاد کی تربیت میں ناکامیاب ہو جاتا ہے، ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، صلہ رحمی کو کاٹنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کو بڑے گہری تعلق سے صلہ رحمی سے جوڑ دیا۔ محترم حاضرین، چلیے بنیادی طور پر ذکر کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے ہونی چاہیے۔ اگر بات کریں کہ اولاد کی تربیت کے مسئلے میں اسلام نے اس تربیت کو اتنی اہمیت دی کہ وہ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کی تربیت شروع کرنے کا حکم اسلام نے دیا۔ بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے نفس کی اصلاح سے۔ ابھی آپ نے شادی نہیں کی ہے، ابھی آپ کے یہاں اولاد نہیں پیدا ہوئی ہے، اسلام کہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سدھارو۔ جیسے ابھی کہا گیا کہ اگر ماں باپ خود اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا نمونہ نہیں بن سکے تو استاد کیسے اچھا نمونہ بنے گا، علماء کیسے اچھا نمونہ بنیں گے؟ جب وہ ماں باپ جن کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے اس نے اپنے ماں باپ کو اچھا نمونہ نہیں پایا، کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح نمونہ سمجھے گا؟ جس تعلیمات کو ہم مانتے ہیں کیا وہ اسے نمونہ مانے گا؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ ایمان والو تم پہلے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اولاد کی فکر کرنا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب تک ایک آدمی اپنے مقصد زندگی کو یاد نہیں رکھتا کہ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، نہ وہ اولاد کی تربیت کر سکتا ہے، اگر کر بھی لے وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری اہم بات، اولاد کی تربیت کی شروعات اسلام نے نکاح سے کی۔ نکاح کا کیا مقصد ہے ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے۔ آج نکاح کا مقصد، ایک نوجوان سے پوچھا جائے ہمارے یہاں عمومی نکاح کا مقصد کیا ہے؟ بچہ جوان ہو گیا ہے، کمانے لگ گیا ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے، یا عمومی طور پر لوگوں کی نیتیں۔ اسلام اس مقصد کے خاطر کیا ہے؟ نکاح کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ نکاح یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، یہ فطری ضرورت ہے، یہ نوجوان کی بنیادی ضرورت ہے، انبیاء کی سنت ہے، ثواب کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، مرنے کے بعد یہ بہترین صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی نکاح کے مقاصد کو یاد رکھ کر نکاح نہیں کرے گا، نہ اس کا نکاح کامیاب ہوگا، نہ اولاد کی تربیت میں کامیاب ہوگا۔ محترم حاضرین، اسلام نے بچوں کی تربیت کی شروعات ماں کے اختیار سے کی، کہ اگر جس درخت کے نیچے آپ پھلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر وہ درخت ہی صحیح نہ ہو، جس سائے میں بیٹھ کر آپ بچوں کو پالنا چاہتے ہیں، اگر وہ گود اور وہ سایہ ہی صحیح نہ ہو تو اسلامی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ آپ نے کہا فظفر بذات الدین، کہ دین والی عورت کو چننا، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم حاضرین، اسی لیے ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ علیہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے لقد احسنت لکم کبارا وصغارا وقبل ان تولدوا، کہا کہ میرے بچوں میں نے تمہیں جوانی میں تم پر احسان کیا، تمہارے بچپن میں تم پر احسان کیا، حال تو یہ ہے کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تم پر احسان کیا۔
تو بچوں نے کہا اے ابا آپ نے ہم پر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کیسا احسان کیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایک ایسی ماں کو چنا کہ جس ماں کا نام لے کر تم کو گالی نہیں دی جائے گی. جس طرح ماں باپ کے برے ہونے سے بچوں کو گالی دی جاتی ہے، اسی طرح اگر ماں بری ہو، عیبدار ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، تو وہ ماں بھی بچوں کے لیے کیا ہے؟ صحیح تربیت کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں کہا ایاکم وخضراء الدم، آپ نے کہا کہ ایسی اچھائی سے بچنا جس کی جڑیں بڑی گندی ہوں. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ شکل و صورت سے خوبصورت عورت ہو مگر اس کے اخلاق برے ہوں. محترم حاضرین، تو سب سے پہلے اسلامی تربیت کے بنیادی اصل یہ ہے کہ صحیح ماں کا اختیار کیا جائے جو ماں دیندار ہو. اس کے بعد جب آپ شادی کرنے جائیں تو اپنے حلال رزق سے مہر کو دیں. یاد رکھیے کہ شادی ایک عظیم سنت ہے، اس کا بڑی افادیت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی، مگر بہت سارے لوگ اپنی سودی بازار سے، حرام کمائی سے مہر دیتے ہیں، اپنی بیوی کی کیا ہے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، حرام کمائی سے اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد جب بچے نافرمان بن جاتے ہیں تو شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ جس عورت کو گھر میں لائیں اسے مہر دیں تو اپنی حلال کمائی سے دیں. اس کے علاوہ نکاح میں برکت کے جتنے اسباب ہیں، چاہے وہ بدعاتوں سے بچنا ہو، فضول خرچی سے بچنا ہو، رسوم و رواج سے بچنا ہو، ان سب کی پابندی کیجیے. اس کے علاوہ جب شادی ہو جائے بیوی کے پاس جائیں، فطری ضرورت پورا کرنا چاہے دعا کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، ضرورت کو پورا کرتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، حدیث کے آخر میں کہا لم یضرہ شیطان ابدا، کہ اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ابن دقیق العید رحم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اسے دین سے ہٹا نہیں سکتا. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ جو آدمی دعا کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی کفر کی طرف نہیں لے جائے گا، وہ ایمان کی حالت میں رہے گا. محترم حاضرین، بیوی پر نفقہ کرنے لگ جائیں، خرچ کرنے لگ جائیں، اسے کیا ہے؟ اسے ثواب کا ذریعہ سمجھیں، بوجھ اور ذمہ داری نہ سمجھیں. اس کے علاوہ جب اولاد کی خوشخبری ملے آپ خوش ہو جائیں، آپ مبارکبادی دیں، مبارکبادی کو قبول کیا کریں، اللہ کے لیے سجدے شکر کریں، دعا کریں. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام نہیں کرتے تھے؟ جب بچہ پیدا ہو جائے تو بہت ساری سنتیں اللہ کے نبی نے بتائی، جیسے تحنیک کی سنت، اللہ معاف فرمائے اس سنت کو لوگوں نے بھلا دیا. بچہ پیدا ہو جائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عبداللہ بن زبیر کو لایا گیا تو آپ نے کھجور کو منہ میں چبا کر کیا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کھلایا تھا. اگر نہ ہو تو میٹھا کھلائیں، شہد چٹائیں. اس کے علاوہ اچھے نام رکھنا، وہ نام جس کا معنی اچھا ہو. اللہ کے نبی نے کہا کہ انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو، اور اللہ کے نزدیک عبداللہ و عبد الرحمن پیارے نام ہیں. حال یہ ہے کہ چنندہ ناموں کو چنا جاتا ہے، معنی سے فرق نہیں پڑتا. بچے کا عقیقہ کرنا، آدمی صاحب حیثیت ہوگا مگر عقیقہ شادی میں کرے گا، یقیناً یہ تربیت کے اندر کوتاہی کا ذریعہ ہے. محترم حاضرین، اس کے علاوہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے آپ جائیں اس پر دم کریں. جیسے کہ بتایا جاتا ہے، حدیث کے اندر ذکر ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے آپ اس پر نظر بد کی دعا، نظر بد سے بچنے کی دعا پڑھیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد تربیت کا ذریعہ ہے کہ ماں دودھ پلائے، ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے. حال یہ ہے کہ اکثر مائیں اپنے بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہیں، بلکہ دودھ کے مسئلے میں جانوروں کے حوالے ہم نے بچوں کو کر دیا، یہ بازار اور میڈیکل میں ملنے والے ڈبے کے حوالے کر دیا. جائیے علماء کو دیکھیے اس کے بارے میں کیا کہا. بلکہ علماء نے کہا کہ جس قسم کا دودھ بچہ پیے گا اس کا پورا اثر بچے پر پڑے گا. اگر بچہ عورت کا دودھ پیے گا تو اس کا مزاج اس کے اندر آئے گا، اگر کسی احمق بیوقوف عورت کا دودھ پیے گا اس کا اثر بھی آئے گا. یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر بچہ جانور کا دودھ پیے گا جانور کا اثر بھی بچے کے اندر آئے گا. اب سوال ہے ان ڈبوں کا، ان کی کیفیت، ان کی حیثیت ہمیں کیا معلوم؟ اس لیے ہمارے بچوں کے مزاج ہمیں سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ تربیت کے اندر یہاں کوتاہی ہے. اس کے علاوہ جیسے ہی بچے دنیا میں آ جائیں آپ انہیں دودھ پلانے لگیں، آپ ان کے لیے طبیعت سے دعا کرنے لگ جائیں، آپ ان کے خیر کی دعا کریں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کی، کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے پروردگار تم مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. اللہم ارحمہما فانی ارحمہما. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں نواسوں کو جمع کرتے، گود میں سمیٹ لیتے اور کہتے اے میرے پروردگار میں ان پر رحم کرتا ہوں، اے خالق کائنات تو بھی ان پر رحم فرما. کتنی ایسے دعائیں انبیاء سے اور اسی طرح صحابہ اکرام سے اپنی اولاد کے لیے ثابت ہیں.
اس کے علاوہ محترم حاضرین بچوں پر بد دعا کرنے سے منع کیا گیا. ماں کو دیکھا جاتا ہے بچہ رات بھر ستاتا ہے, صحیح سے کھاتا نہیں ہے, متعدی بیماری مبتلا ہو جاتا ہے. بہت ساری مائیں اپنے بچوں پر بد دعا کرنے لگتی ہیں, یہ بھی تربیت کی کوتاہی ہے. اس کے علاوہ بچے جیسے ہی دودھ پینے کے مرحلے میں سال 1.5 سال کے ہو جائیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں, ان کے ساتھ پیار بھرا برتاؤ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں, ایک انصاری صحابی اپنے بچے کو لا کر اللہ کے نبی کی گود میں رکھ دیا. بچہ بڑا آرام سے تھا, جب اس نے جانا چاہا تو اللہ کے نبی نے اٹھا کر دیا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بچے نے اللہ کے نبی کی گود میں پیشاب کر دیا. آپ نے پانی منگایا, اس کے چھینٹے مارے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اس کے باپ کو ڈانٹا نہ بلکہ آپ نے کچھ کراہت کا اظہار کیا. اولاد کے ساتھ شفقت اور رحمت ضروری ہے. اس کے علاوہ اپنے بچوں کو جب وہ بولنے لگ جائیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں, انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ سکھائیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے یاد ہے کہ میں تھوڑا سا بولنے لگا, میری ماں نے سب سے پہلے جس کلمے کی تلقین مجھے کرائی تھی وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ. میں سب سے پہلے جس کلمے کو میں نے سیکھا یہی کلمہ تھا. محترم حاضرین جیسے ہی بچے دودھ چھوڑنے کے مرحلے کو آ جاتے ہیں وہ تقلید سیکھ لیتے ہیں, وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں. لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے کے آداب کا خود خیال کریں, سونے کے آداب کا خیال کریں. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا, چیزوں کو ہاتھ سے لینا, بلکہ برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا تاکہ آپ کے بچے آپ سے ہی اخلاق سیکھیں. کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان گھر کے بچوں کو اسلامی آداب سکھایا نہیں کرتے؟ بڑا مشہور قصہ ہے, گھر میں داخل ہوئے, آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن نے اپنے ہاتھ میں کھجور اٹھایا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا کخ کخ ارمی بہا. آپ نے کہا اس کو چھوڑو, اس کو چھوڑو, اس کھجور کو پھینک دو. آپ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو صدقے ہم پر حرام قرار دیا ہے. محترم حاضرین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں میں سے ایک بچے کے اوپر ریشم کا کپڑا دیکھا, بچے کو بلایا, اس کپڑے کو پھاڑا اور کہا کہ یہ کپڑا عورتیں پہنتی ہیں. محترم حاضرین اسلامی آداب یہ اسلام کا ایک عظیم حصہ ہے, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بولنا تو سکھا رہے ہیں, اچھا کپڑا پہننا تو سکھا رہے ہیں, لیکن اسلامی آداب سے وہ انہیں دور رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا, پیار محبت کا برتاؤ کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حسن چھوٹے تھے آپ اپنی زبان کو باہر نکالتے تھے, جیسے ہی حسن اسے پکڑنے کی کوشش کرتے اللہ کے نبی دوبارہ لے جاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی نے دیکھا کہ حسن و حسین اللہ کے نبی کی پیٹھ پر بیٹھے ہیں, تو سوال کیا اے اللہ کے نبی کتنا ہی بہترین گھوڑا ہے جس پر یہ سوار ہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ نہیں بلکہ کہو کتنے ہی بہترین یہ دونوں گھوڑ سوار ہیں جو مجھ پر سوار ہیں. محترم حاضرین اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم ذمہ داری جب بچے دیکھ کر سیکھنے لگتے ہیں تو ضروری ہے کہ گھر کو ہر گناہ سے پاک کیا جائے. وہ چیز جو بچوں کے اندر برا اثر ڈال سکتی ہے, جیسے بنیادی طور پر کہا جائے, پہلے کہا جاتا تھا کہ ٹی وی کو ہٹا دیا جائے, گھر کے اندر سے تصویروں کو ہٹا دیا جائے. اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ موبائل فون کو بھی ہٹا دیا جائے. اللہ معاف فرمائے, بچہ سوچنے سمجھنے لگتا ہے, موبائل فون اس کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے, اور یہ موبائل فون اس کے اندر جتنا شر ہے اس کا کوئی حساب نہیں, خیر کتنا ہے یہ بہت ہی کم لوگ اس کے اندر جانتے ہیں. اس کے علاوہ تصور کیجئے کہ گھروں کے اندر ایسی چیزیں ہم رکھتے ہیں جس سے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تصور کیجئے گھر کس کا ہے؟ اس امت کے سب سے بہترین انسان کا, اس امت کے نبی کا, اللہ کے پیارے کا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. حضرت جبرائیل داخل نہیں ہو رہے, دو وجوہات کی بنیاد پر. ایک یہ کہ آپ کے گھر میں کتا تھا, یا بعض روایتوں کے مطابق آپ کے گھر میں تصویر تھی. جب نبی کے گھر میں فرشتے صرف ایک کتے کی وجہ سے, ایک تصویر کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتے, تو ہمارے گھروں کا حال کیا ہوگا جہاں فرشتے داخل ہوں. فرشتے جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں یہ برکت کو لے کر آتے ہیں, یہ سکینت کو لے کر آتے ہیں, یہ اطمینان کو لے کر آتے ہیں. اگر فرشتے آئے جائیں گے تو گھروں کے اندر جو ہزاروں امراضی نفس پائے جاتے ہیں ویسے ہی ختم ہو جائیں. ضروری ہے کہ گھر کی حفاظت کی جائے. گھر کی حفاظت کا مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر کی باؤنڈری بنائیں. گھر کی حفاظت کا مطلب ہے کہ شیطان سے اپنے گھر کو محفوظ کریں, قرآن کی تلاوت کریں, آپ اللہ کا ذکر کریں. اس کے علاوہ آپ قرآن کا ورد کیا کریں. گھر میں داخل ہوتے وقت دعا کا پڑھنا, نکلتے وقت دعا کا پڑھنا, کھاتے وقت دعا کا پڑھنا. جب شیطان آپ کے گھر میں اترے گا
وہ معصوم جسے کچھ نہیں معلوم ہے، سب سے پہلے شیطان اس پر حملہ کرے گا. تو ضروری ہے کہ اپنا گھر بنانے سے پہلے، گھر کی باؤنڈری مضبوط کرنے سے پہلے، گھر کے باہر CCTV لگانے سے پہلے شیطان کی پابندی کرے کہ وہ آپ کے گھر میں داخل نہ ہو. حدیث میں منع کیا گیا جب مغرب کا وقت ہو جائے بچوں کو باہر نہ چھوڑا جائے. اس کے علاوہ بچوں کی تربیت میں آپ نے قضاء سے منع فرمایا کہ بال کا ایک حصہ کاٹا جائے، دوسرے حصے کو چھوڑا جائے، آپ نے اس سے منع فرمایا. اس کے علاوہ بچوں کی تربیت میں نظافت کا خیال کیا جائے. اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کے مسئلے میں ایک اہم اصل جو علماء نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ سختی کا معاملہ یہ ہمیشہ نقصان کو لے آتا ہے، خاص کر جب وہ 7 سال سے کم کے ہوں. مان لیجئے کہ وہ 7 سال کے اوپر کے ہو گئے. سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ بتائیے بچوں کی تربیت کیسی کی جائے. ایک بہترین نسخہ سلف صالحین سے موجود ہے. پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ لاعب ابنک سبعا وَأَدِّبْهُ سَبْعًا وَصَاحِبُهُ سَبْعًا ثُمَّ اُتْرُكِ الْحَبَلَ عَلَى غَارِمِ. پوچھا گیا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے تو کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر 7 سال تک تم اس کے ساتھ کھیل تماشا کرو، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرو. جب وہ 7 سال کا ہو جائے اس کے بعد آئندہ 7 یعنی 7 سے 14 تک اسے تم اسلامی آداب سکھاؤ، اور 14 سے لے کر 21 سے اسے تم اپنے ساتھ رکھو. جب تم نے شروع کے 7 سال بچے کو کھیل تماشا کیا، بقیہ 7 سال میں تم نے اسلامی آداب سکھائے، اس کے بعد 14 سے لے کر 21 کے 7 سال تم نے اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھا، اس کے بعد وہ جانور ہے اس کا لگام اللہ کے حوالے چھوڑ دو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کفیل ہے. اسی لیے اسلام نے دیکھیں کہ جیسے ہی بچہ 7 سال کا ہو جائے اسلام نے تعلیمات دی. کہا کہ سب سے پہلے انہیں جو چیز سکھائی جانی چاہیے وہ نماز کی پابندی سکھائی جانی چاہیے. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو 7 سال کی عمر کو تھے، اللہ کے نبی انہیں آداب سکھایا کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں چند کلمات تجھے سکھاتا ہوں. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جو ادب حضرت ابن عباس کو سکھایا تھا وہ اللہ کے ساتھ ادب سکھایا تھا، وہ اللہ کی معرفت کا ادب سکھایا تھا. اس کے علاوہ نماز کا حکم دینا، 10 سال کے ہونے کے بعد نماز کی تاخیر میں انہیں مارنا. اس کے علاوہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا. تصور کریں ایک وقت تھا کہ بڑے بڑے ائمہ جیسے امام شافعی یہ 7 سال کے تھے جب حافظ قرآن ہو گئے تھے، امام نووی 10 سال کے تھے جب حافظ قرآن ہو گئے تھے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ 12 سال کے تھے حافظ قرآن ہو گئے تھے، ابن باز رحمہ اللہ علیہ 8 سال کے تھے حافظ قرآن ہو گئے تھے. کیا سچ میں اس عمر میں ہمارے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں؟ ضروری ہے کہ بچوں کی حفاظت اگر آپ شیطان سے کرنا چاہتے ہیں تو قرآن ایک بہترین ذریعہ ہے. یہ قرآن ان کے سینوں میں اتار دیں، اللہ سے دعا مانگے، یقیناً آپ اپنے بچوں کو شیطان سے بچا دیں گے. اس کے علاوہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کا ادب سکھائیں، رسول کا ادب سکھائیں. اس کے علاوہ قرآن کا ادب سکھائیں. اس کے علاوہ جو والدین کو کرنا چاہیے ایک بہترین مدرسے کا اختیار کرنا چاہیے. آج مدرسوں کا اختیار چاہے اسکول کا اختیار ہو وہ وہاں کے دنیاوی تعلیم کے معیار کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. سچ بتائیے کتنے ماں باپ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ اس اسکول میں علماء کتنے ہیں جہاں حیا کا خیال کیا جاتا ہے. تصور کیجئے ایک بچہ جو 24 گھنٹے میں سے تقریباً 25% وقت اپنا اسکول میں گزارتا ہے، آپ نے اسے کتنا بھی اچھا سکھایا ہوگا، اگر اسکول میں اس کی تعلیم صحیح نہ ہو، غلط دوست مل جائے، غلط سنگت، غلط صحبت مل جائے، یہ غلطی، یہ 25% کی وقت کی غلطی آپ کے 75% تربیت پر بھاری آ جائے گی. کیا آج ہم ایسا نہیں دیکھتے ہیں کہ بچے اسکول کالج میں بڑے ڈسپلین کا خیال کرتے ہیں، گھر میں آتے ہی وہ شیطان بن جاتے ہیں، وہ سارے آداب کو کھو دیتے ہیں؟ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ اچھے اسکول اور مدرسوں کا اختیار کیا جائے. اس کے علاوہ اچھے دوست کا اختیار کرنا بھی اسی میں سے ایک اہم حصہ ہے. محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تربیت کا ایک بہترین اصل یہ بھی بتایا کہ انسان کو اچھے پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ پڑوسیوں کا اور ان کے ساتھ تعامل کا بڑا گہرا اثر یہ بچوں پر پڑتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ نماز کی پابندی کریں لیکن وہ پڑوسیوں کو دیکھ رہا ہے، ایسے ماحول کو دیکھ رہا ہے جب نماز کی پابندی نہیں ہے، وہ دوہری زندگی جینا سیکھ لیں گے، وہ جھوٹ بولنا سیکھ لیں گے. اسلام نے کہا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اسے روزے کی پابندی کرا جائے. حج عمرہ میں جا رہے ہیں ساتھ لے جائیں،
بچوں کو صلہ رحمی پر ابھاریں. اگر لڑکیاں ہیں تو انہیں جیسے ہی وہ لوگوں کی نگاہ میں فتنہ بننے لگ جائیں انہیں پردے کا انتظام کرائیں. بہت سارے ماں باپ کہتے ہیں کہ اسلام میں پردہ تو لڑکی کے بالغ ہونے پر ہے. یہ بات سمجھیں کہ ایک 10 سال کی بچی ماں باپ کی نگاہ میں بچی ہے مگر دوسروں کی نگاہ میں وہ فائدہ اٹھانے کی چیز بن گئی ہے. شیطان اسے مزین کر دیتا ہے. اسلام نے کبھی بھی پردے کو بلوغت سے نہیں جوڑا, حجاب کو اسلام نے فتنے سے جوڑا. اگر ایک 10 سال کی بچی بھی لوگوں کی نگاہوں میں فتنہ بن جاتی ہے, ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے مسئلے میں اللہ سے ڈریں اور انہیں کیا ہے پابندی کرائیں. محترم حاضرین, بات اگر اسلامی آداب کی کریں, اللہ معاف فرمائے, اسلامی آداب کا جنازہ ماں باپ نے جتنا نکالا ہے بچے تو پھر بھی پیچھے. آپ بتائیے کہ اسلامی آداب یہ کتنی اہمیت کے حامل رکھتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ادب ابنک فانک مسئول عن ولدک وماذا ادبته. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے بچوں کو ادب سکھانا, اپنے بچوں کو ادب سکھانا, اس لیے کہ اللہ قیامت کے دن تم سے تمہارے بچوں کے بارے میں پوچھے گا تو اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ تم نے ان کو کیا ادب سکھایا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں قید الادب ان یکون ثلثی الدین. میں نے جب دین کو پڑھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دین کا 2/3 حصہ یہ پورا کا پورا اسلامی آداب پر ہے. ایک بڑی مشہور کتاب ہے البصائر والذخائر, اس کے اندر کہا گیا کہ لوگوں نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا, بڑا خوبصورت بچہ تھا مگر بڑوں کے ساتھ بے عزتی کرتا, قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرتا, مسجد کے اندر شرارت کرتا. تو لوگوں نے کہا کہ کتنا خوبصورت یہ گھر ہے, کتنا بہتر ہوتا اس کی بنیادی بھی ہوتی, کتنا بہتر ہوتا اس کا بیسمنٹ بھی اچھا ہوتا. محترم حاضرین, آج دور حاضر کے اندر ہم نوجوانوں کے اندر جو گمراہیاں دیکھ رہے ہیں, خصوصی طور پر نوجوان یہ اللہ کے ساتھ ادب میں نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب میں نہیں ہے, نہ علماء کے ساتھ ان کا ادب ہے, نہ بڑوں کے ساتھ ادب ہے, بلکہ بچے اپنی دوستوں کی جتنی سنتے ہیں نہ وہ اپنی ماں باپ کی سنتے ہیں, نہ گاؤں محلے کے بڑوں کی سنتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ماں باپ کا بچپن میں ادب نہ سکھانا, بلکہ بڑھ کر کہا جائے کہ آج شبہات کے باب میں ہمارے بچے جو داخل ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ اسلامی آداب کا خیال نہ کرنا. تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر رحمہ اللہ نے ابو عبداللہ البوشنجی رحمہ اللہ سے قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ من اراد العلم والفقہ بغیر ادب فقد اقتحم ان یکذب علی اللہ ورسولہ. کہتے ہیں کہ جو آدمی بچپن میں اسلامی آداب کو نہ سیکھے اور جوان ہو کر علم اور دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہے گا, قریب ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول پر بھی الزام لگا بیٹھے گا. بچپن میں ماں باپ نے اسلامی آداب نہیں سکھائے لیکن بچہ جوان ہو گیا ہے, وہ علم سیکھ رہا ہے, دین کی سمجھ سیکھ رہا ہے, اسلامی آداب نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی ایسے کارناموں کو انجام دے گا جس کی مثال سلف صالحین میں نہیں ہوگی. اس لیے آپ دیکھیں کہ امام دار الہجرہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابھی میں چھوٹا تھا, میں 7-8 سال کا تھا, میری والدہ مجھے اچھا کپڑا پہناتی, مجھے پٹکا پہناتی اور کہتی کہ جاؤ ربیعہ بن عبد الرحمن کی مجلس میں بیٹھو. کہتے ہیں کہ میں جاتا, گھنٹوں ربیعہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتا, لوٹ کر آتا تو ماں سے کہتا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو میری ماں کہتی میں چاہتی ہوں کہ تم بڑے ہو کر جب ربیعہ بن عبد الرحمن سے علم سیکھو اس سے پہلے ان کی مجلسوں کا تم ادب سیکھو, اس سے پہلے تم اللہ کا ادب سیکھو, اس مجلس میں جا کر استاد کا احترام سیکھو. سبحان اللہ, یہ وہ سلف صالحین تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو پہلے ادب سکھایا تو بعد میں چل کر اسی علم اور دین کی سمجھ نے انہیں بڑا فائدہ پہنچایا. محترم حاضرین, وقت کو لمبا نہ کرتے ہوئے بنیادی طور پر بتاؤں, ہندوستان کے اندر آج ہمارے یہاں بہت سارے چیلنجز ہیں, خاص کر اسلامی تربیت کے مسئلے میں. آج جو ہمارا مشترکہ خاندانی نظام ہے, اس خاندانی نظام نے کیا ہے اسلامی تربیت کے مسئلے میں بڑے مسائل پیدا کر دیے. باپ اگر بچوں کو ڈانٹتا ہے تو دادا اور نانی بچانے آ جاتے ہیں, کبھی ماں بچاتی ہے. محترم حاضرین, مشترکہ خاندانی نظام ایک بڑا چیلنج ہے ہندوستان کے اندر. اسلامی تربیت کو کیسے آپ پردہ بچوں کو کرائیں گے, کیسے آپ لڑکوں کو لڑکیوں سے جدا کریں گے. اس کے علاوہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ضد کرتے ہیں ان کی ضد کو برداشت کیا جائے, چاہے وہ حلال چیز کے لیے ضد کریں, غلط چیز کے لیے ضد کریں. تو بہت سارے ماں باپ نے سمجھا کہ ضد کرنا یہ بچوں کی فطرت ہے, جبکہ ضد کرنا یہ بچوں کی فطرت میں ضرور ہوگا مگر شریعت اسلامیہ اس کے علاج کی طرف دیکھتی ہے.
اس کے علاوہ آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ تربیت سے زیادہ نمرات کی ریس میں ہم نے بچوں کو لگا دیا. سب سے اچھا بچہ کون ہے؟ جو گالی گلوچ کرے لیکن پڑھنے میں اچھا ہو, ماں باپ کے ساتھ بے عزتی کرے مگر ماں باپ کا نام اس نے دنیاوی تعلیم میں مشہور کیا. لوگوں نے تربیت کو اس کو سمجھا ہے. آج حال یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا, انجینئر بنانا, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرا نام کرے. ماں کہتی ہے کہ میرا نام کرے, بلکہ حد تو یہ ہے کہ لوگوں کی نیتیں دینی علم کے مسئلے میں اتنی فاسد ہو گئی ہیں. مدرسوں کے اندر جب بچوں کو لایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ مدرسے میں اپنے بچے کو کیوں لا رہے ہیں, تو بہت سارے ماں باپ کہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی کہا جائے کہ یہ عالم کا باپ ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی مدنی ہو, اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرے. سبحان اللہ, جب نیتوں میں اس قدر فساد دینی مسئلے میں ہے, دنیاوی مسئلے میں تو فساد اس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا. محترم حاضرین, موبائل اور سوشل میڈیا سے قربت ایک عظیم فتنہ اس ہندوستان کے اندر موجود ہے. لڑکوں کے مسئلے میں جتنی آزادی ہم دیتے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کرتے. لڑکا جو چاہے کرے لیکن لڑکی کے لیے ساری پابندی. یہ دوہری زندگی یا دوہرا مزاج بھی ایک بڑا چیلنج ہے. اس کے علاوہ بڑے بزرگوں سے دین سیکھنا. آپ نے اپنے بچوں کو کیسے پالا؟ باپ دادا نے اپنے باپ دادا سے دیکھا, ان باپ دادا نے اپنے پوتی نواسی کی تربیت کی. اسلامی تربیت کا خیال ہی نہیں کیا جاتا. محترم حاضرین, ایسے ہزاروں چیلنجز ہیں. اگر ہم ان چیلنجز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسلامی تربیت کیا ہے. محترم حاضرین, عربی کے اندر کہا جاتا ہے فاقد الشیء لا یعطیہ, کہ جس آدمی کے پاس ہے ہی نہیں وہ دوسروں کو دے گا کیا. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جنہوں نے اسلامی تربیت کو کبھی پڑھا نہیں, بچوں کی تربیت کرنا نہیں معلوم. یہاں اتنے ماں باپ ہوں گے, اگر پوچھا جائے کہ 7 سال کا بچہ اس کا مزاج کیسے ہوتا ہے, وہ کن چیزوں کو قبول کرتا ہے, کن چیزوں کو نہیں مانتا, اکثر ماں باپ کو نہیں پتا. 10 سال کا بچہ کن چیزوں کو قبول کرتا ہے, کس کا انکار کرتا ہے, انہیں نہیں پتا. یہ بنیادی مسائل ہیں, ماں باپ کو سیکھنا پڑے گا. سعودی عرب کے اندر ایک بڑا مشہور نظام چلایا جاتا ہے جسے کہا جائے الاسرتی, میرا خاندان. اگر کوئی لڑکا یا لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی کرنے سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے, ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے. لڑکی کو سکھایا جاتا ہے کہ ایک مرد کا مزاج کیسا ہوتا ہے. اپنے ماں باپ بھائی کو بھول جاؤ, یہ مرد تمہارا شوہر ہوگا, اس کا مزاج کیسے ہوتا ہے, غلطی ہو جائے تو اصلاح کیسی ہو جائے. ایک لڑکے کو سکھایا جاتا ہے کہ عورت کا مزاج کیسا ہوتا ہے, اس کی غلطی کی اصلاح کیسی کی جائے. ماں باپ بن جائے, ان کو بلا کر بتایا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. کیا سچ میں اس طرح کے تربیتی نظام ہمارے پاس بھی موجود ہیں؟ محترم حاضرین, ضروری ہے کہ اسلامی تربیت پر توجہ دی جائے. میرا وقت ختم ہے. بنیادی طور پر آخری بات بتاؤں, صحابہ اکرام تھے, انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی. تصور کیجئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, انہوں نے 4 بیٹوں کی تربیت کی. زمانے جاہلیت ہے, آج لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا, میرے پاس وہ نہیں تھا, میں نے بچوں کی تربیت نہیں کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے زمانے جاہلیت میں اپنے بیٹیوں کی کیسی تربیت کی ہوگی کہ ان میں سے ایک فاطمۃ الزہرا تک نکلی. محترم حاضرین, یہ بہانے کرنا چھوڑ دیں. حضرت صفیہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ, غزوہ احد کا موقع تھا, حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا تھا, ان کے ساتھ مصلح کیا گیا تھا. اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ کو دیکھا, زار و قطار رونے لگے. آپ کو برداشت نہیں ہوا کہ آپ کے پیارے چچا کے ساتھ کیا کیا گیا. ان کی سگی بہن حضرت صفیہ بن عبد المطلب اپنے بھائی کو دیکھنا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً حضرت زبیر بن عوام سے کہا کہ اپنی والدہ کو منع کرنا, کیونکہ انہی کی زیر پرستی میں بڑے ہوئے تھے, تو کہا کہ اپنی والدہ کو منع کرنا کہ بھائی کو نہ دیکھے. حضرت صفیہ کو حضرت زبیر بن عوام نے روکا تو ماں نے کہا کہ یا تو میرا چہرہ ہوگا یا پھر میرے بھائی کا چہرہ ہوگا, اگر بھائی کو دیکھنے دو گے تو میں نظر آؤں گی, ورنہ میں نظر نہیں آؤں گی. اللہ کے نبی سے کہا تو اللہ کے نبی نے اجازت دی. حضرت صفیہ گئی, صفیہ بن عبد المطلب گئی, اپنے بھائی کو دیکھا تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے, یاد رکھنا میں صبر کروں گی, میں روؤں گی نہیں, میں صبر کروں گی. اور اسی طرح یاد رکھنا کہ زندگی میں کوئی مسئلہ اللہ کی خاطر ہو, تم بھی صبر کرنا. یہ کہہ کر چلی گئی. کون ہے؟ جوان ہیں, جنگ میں شریک ہو رہے ہیں, لیکن ایسی بہادر ماں تھی جو جنگ کے میدان میں اپنے بھائی کی حالت کو دیکھ کر بھی محترم حاضرین اپنے بیٹی کی تربیت کر رہی ہیں. بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جو مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلامی تربیت کیسے کرنے چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تربیت اولاد کے مسئلے میں ذرا توجہ دینے اور اسی طرح اسلامی آداب جو اسلامی تربیت کے ہیں انہیں سیکھنے اور اپنے بچوں کے مسئلے میں انہیں امپلیمنٹ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.